اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ توبہ کے یہ پہلے اور دوسرے رکوع کی آیات ہیں۔ جیسا کہ پچھلی آیات میں بیان ہوا، یہ آیات جو ہیں یہ سورہ توبہ کے پہلے 5 رکوع یہ 9 ہجری ذی قعدہ کے مہینے میں نازل ہوئے۔ ذی قعدہ 9 ہجری یعنی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امارت میں حج وفد بھیج چکے تھے، تو یہ آیات نازل ہوئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا کہ عرب کے لوگوں کے سامنے حج کے اس موقع پر یہ آیات ان کے سامنے پڑھ کر سنا دیں، اور یہ کہ 4 مہینے کی مہلت ہے مشرکین کو کہ وہ چل پھر لیں سرزمین میں۔ اس کے بعد ان کے ساتھ جو کچھ سلوک ہوگا وہ پھر آگے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ان 4 مہینوں میں ان کے لیے رعایت یہ ہے کہ وہ توبہ کر لیں، رجوع کر لیں اپنے رب سے اور اسلام لے آئیں، پھر رہیں دوسرے مسلمانوں کی طرح، یا یہ ہے کہ پھر وہ یہاں سے چلے جائیں، نکل جائیں، چھوڑ دیں اس سرزمین کو، اور تیسرا یہ کہ اگر وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو جنگ کر لیں، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو آگے بات بیان کی جا رہی ہے کہ اس کے بعد یعنی جب یہ 4 مہینے گزر جائیں تو فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، تو جب یہ 4 مہینے حرمت کے گزر جائیں، یہاں حرمت کے مہینوں سے مراد وہ مہینے نہیں ہیں 4 جو زمانہ جاہلیت سے چلے آ رہے تھے، یعنی رجب، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 4 حرمت کے مہینے ہمیشہ سے چلے آ رہے تھے۔ ان مہینوں میں یہ کفار جو تھے آپس میں نہ تو کوئی جنگ کرتے تھے نہ کوئی لوٹ مار کرتے تھے، یعنی ان مہینوں کا بڑا احترام کرتے تھے، لہذا ان 4 مہینوں میں عرب کے لوگ بڑے امن سے رہتے تھے، سفر کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، اللہ کے گھر کی زیارت کرتے تھے۔ یہ مہینے تو وہ مہینے مراد نہیں ہے یہ، بلکہ یہ 4 مہینے وہ ہیں جو اس موقع پر ان کو رعایت دی جا رہی ہے کہ ان 4 مہینوں میں تم اور چل پھر لو، یعنی یہ 9 ہجری کی 10 ذی الحج سے شروع ہو رہے ہیں، حج کے دن سے 9 ہجری میں جو حج ہوا اس کی 10 تاریخ سے ان کا آغاز، اور یہ پورے ہوں گے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یعنی 10 ربیع الثانی تک کی مہلت ان کو دی گئی تھی۔ تو فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، تو جب یہ حرمت کے 4 مہینے پورے ہو جائیں، جب گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو اے مسلمانوں تمہیں جہاں مشرک ملے ان کے قتل کر دو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اور اس کا اعلان کر دیا گیا وہاں پر حج کے موقع پر کہ ان 4 مہینوں کے بعد جہاں بھی تم مشرکین کو پاؤ انہیں قتل کر دو، حیث وجدتم، جہاں بھی تم انہیں پاؤ، وخذوہم، اور انہیں پکڑو، واحصروہم، انہیں گھیرو، وقعدوا لہم کل مرصد،
اور ہر گھات کے جگہ میں ان کی طاق میں بیٹھو، یعنی پھر ان کو مت چھوڑو۔ فَإِن تَابُوا، لیکن اگر وہ توبہ کر لیں، یعنی بعد آ جائیں اپنے اس روش سے، اس عقیدے سے، اور اسلام قبول کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور ان کے ایمان کی پھر نشانی یہ ہے، ثبوت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دینے لگ جائیں، تو فرمایا فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ، پھر ان کا راستہ چھوڑو، پھر انہیں نہ چھیڑو۔ تو یہ ہے تین چیزیں، اسی کی بنیاد پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ قبائل ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم اسلام کو تو قبول کرتے ہیں، نماز بھی ہم پڑھیں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ یہ فتنہ ارتداد تھا جو برپا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تھے، تو مسلمان بڑی شش و پنج میں آ گئے کہ ہم ان کے خلاف کیسے بولیں کہ یہ اسلام کبھی اقرار کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ان کے خلاف جہاد کروں گا، اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے کہ اگر یہ ایمان پر قائم رہیں، نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو پھر یہ تمہارے بھائی ہیں، تم ان کا راستہ چھوڑو۔ لہذا آپ نے زکوٰۃ وصول کی ان سے اور ان کو اس حرکت پر ان کو متنبہ کیا کہ تم ایمان والے نہیں ہو اگر تم زکوٰۃ کا انکار کرتے ہو تو بہرحال فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بھی بہت درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر ان کے سابقہ سب خطاؤں کو معاف کر دے گا، ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرے گا۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور پھر ایک اور اہل ایمان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ دیکھو اگر لڑائی میں مشرکین جو ہے تم سے پناہ طلب کریں، یعنی جہالت کی بنیاد پر وہ اپنے اس عقیدے پر قائم ہیں، اگر وہ یہ درخواست کریں تم سے کہ ہمیں موقع دو سمجھنے کا، ہمیں اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرو، ہمارے سامنے رکھو، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، تو اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ طلب کرے اس مقصد کے لیے کہ وہ اسلام کو جاننا چاہتا ہے، فَأَجِرْهُ، تو اسے پناہ دے دو، یعنی اس چیز کو فوقیت دو، بجائے قتل کرنے کے پھر اس کو موقع دو، اس کو حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سننے لگ جائے، اس کو قبول کرنے لگ جائے، ثم ابلغہ مأمنہ، اور پھر بھی وہ اگر غور و فکر کے لیے وقت مانگتا ہے تو پھر اس کو اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دو، اپنی حفاظت میں اس کو موقع دو۔ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، ان کا یہ رویہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں ہیں، اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مشرکین سے بھلا کیا عہد، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے مسجد حرام کے قریب تم سے وعدہ کیا تھا۔ یہ صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مکہ کے قریب ہے حدیبیہ کا مقام، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا تھا اور مکہ کے لوگوں نے آپ کو مکہ میں آنے سے روک دیا تھا، پھر وہاں ایک صلح ہوئی تھی، ایک معاہدہ ہوا تھا 10 سال کے لیے، تو وہاں پر کچھ قبائل کے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے غور و فکر کیا، آپ کے رویے کو، آپ کے ساتھیوں کے رویے کو دیکھا، جن میں بنی کنانہ، بنی زمرہ، یہ لوگ اس قبیلے کے لوگ شامل تھے، ان کے دلوں پر اثر ہوا۔ جب آپ کے رویے کو دیکھا کہ آپ نے کتنی لچک کے ساتھ معاہدہ قبول کر لیا، انہوں نے جا کر اپنے قبیلوں میں ذکر کیا اور بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ بہرحال اس رعایت کے مستحق ہیں کہ تم ان کے ساتھ وعدے کی پاسداری بھی کرو، وعدہ اگر وہ کرتے ہیں، لیکن یہ عام مشرکین جو کہ کھلم کھلا اللہ کے دین کی مخالفت کر رہے ہیں، رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ اللہ کے رسول کا کیا معاہدہ ہو سکتا ہے ان کے لیے۔ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ، پس جب تک یہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں، فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، یعنی ان کا رویہ اگر اچھا ہے تو تم بھی ان کے ساتھ پھر صحیح رویہ رکھو، پھر ان کو وہ قتل والا معاملہ نہیں ہوگا ان کے ساتھ۔
ان اللہ یحب المتقین، اللہ تو تقوی والوں کو ہی پسند کرتا ہے، جو لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہوں۔ متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، دوسروں کو بھی بچانے کی فکر کرتے ہیں۔ کیفا وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اور ان کے ساتھ بھلا کیا معاہدہ کہ اگر یہ تم پر غلبہ پالیں، یہ مشرکین کے اس گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو کسی طرح سے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، کہ اگر یہ تم پر غلبہ پالیں، لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، تو یہ نہ کسی رشتہ داری کا کوئی پاس کرتے ہیں، نہ کسی عہد کا پاس کرتے ہیں، ان کے دل جو ہیں وہ سخت ہیں کفر پر۔ یرضونکم بافواہکم، اپنے زبانوں سے تو تمہیں راضی کرتے ہیں وعدے کر کے، وتابا قلوبہم، لیکن ان کے دل انکاری ہیں، ان دل جو ہیں ان کے اس نیت پر ہے کہ ہم نے ماننا نہیں ہے، دل ان کے انکاری ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ فاسق ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات کو سستے داموں بیچ ڈالا، یعنی اللہ کی آیات سب سے قیمتی چیز ہے۔ ایک طرف اللہ کی آیات ہیں، دوسری طرف ان کے دنیاوی مفادات ہیں، ٹھاٹ باٹ ہیں، تو اللہ کی آیات کو ترجیح دینے کی بجائے دنیا کے فوائد کی طرف ان کی نظریں ہیں، وہ مفاد ان کو عزیز ہیں۔ تو کتنا برا سودا کیا ہے انہوں نے کہ اللہ کی آیات کو چھوڑ کر دنیا کے مفادات کے خریدار بنے ہیں۔ تو کس طرح سے وَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت برا رویہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، جس پر یہ عمل کر رہے ہیں، بہت برا رویہ ہے یہ۔ تو یہ سب باتیں اصلاح کے لیے کی جا رہی ہیں، تنبیہ کی جا رہی ہے مشرکین کو کہ توبہ کر لو، باز آ جاؤ، اللہ کی دعوت کو قبول کر لو، یہ ایک رحمت ہے، شفا ہے۔ اللہ کی جو یہ راستہ ہے، یہ قرآن مجید ہے، اس کی کتنے پہلو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ما ہوا شفاء و رحمت، یہ تو شفا ہے، یعنی اخلاقی بیماریوں کے لیے شفا ہے، انسان کی اصلاح کرتا ہے، رحمت ہے اللہ کی طرف سے، اور سیدھا راستہ دکھانے والی ہیں، کامیابی کا راستہ دکھانے والی ہیں۔ اور تم انہیں چھوڑ کر کس راستے پر چل پڑے ہو، کس پر جمے ہوئے ہو، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، بلکہ ضد میں آ کر جنگ بھی لڑتے ہو۔ کتنی جنگیں ہو چکی تھیں، 9 ہجری تک دیکھ لیں، آگے غزوہ تبوک جو ہے وہ گزری تھی ابھی، یعنی کتنے مار کے گزر چکے تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے ایک اکیلے سے شروع کیا تھا یہ کام، اور اب ہزاروں آپ کے جھنڈے تلے جمع ہو چکے تھے۔ تو یہ ہے کہ اللہ کا دین ہی غالب ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اے پروردگار، ہمارے بھائی اشرف قریشی صاحب تیرے گھر کی زیارت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، یا اللہ ان کا جانا قبول فرما، یا اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کرنا، ان کو صحت عافیت کے ساتھ رکھنا، جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کی جو بھی سابقہ کمزوریاں ہیں، خطائیں ہیں، یا اللہ ان سب کو معاف کر دینا۔ تیرا وعدہ ہے جو تیرے گھر کی زیارت کر کے جاتا ہے تو ان کی خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو بھی اس سعادت سے مستفید فرما، یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور جو لوگ نہیں جا سکتے یہاں ہیں انہیں یہاں اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تیری رحمت اور برکتوں کا مہینہ بھی قریب آ لگا ہے، یا اللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ہماری زندگیوں میں یہ مہینہ پھر آئے، ہم اس کے رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ یا اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرما، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔